السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. الحمدللہ دعوت و تبلیغ کی آج ہماری کلاس نمبر 51 ہے. ٹاپک چل رہا ہے نماز. آج کا ٹاپک رہے گا وضو کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے اور غسل. کل میں نے آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ وضو کے سارے احکامات کو بتایا کہ وضو کس عمل کو کہا جاتا ہے، اس کی فضیلتیں کیا ہیں، اس کے فرائض سنن کیا ہیں، مکروہات کیا ہیں، صفت کیا ہے وضو کی اور فضیلت کیا ہے، کہ جب آپ وضو بناتے ہیں تو اس کا طریقہ کیا ہے، صفت کیا ہے، کس طریقے سے وضو بنایا جاتا ہے. اب آج ہمارا ٹاپک سٹارٹ ہوگا نواقض الوضو سے. وضو کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے، کیونکہ اس سلسلے کے اندر ہماری امت کے اندر، ہمارے لوگوں کے اندر بہت سارے کنفیوژن پائے جاتے ہیں. لوگ اس سلسلے کے اندر کئی چیزیں سوچتے ہیں، کئی چیزوں کے بارے میں یہ مانا جاتا ہے کہ اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. اس لیے میں آج آپ کے سامنے یہ بھی بتاتا ہوں کہ وضو کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے، اور کچھ وہ چیزیں جو ہمارے یہاں پر مشہور ہیں جن سے وضو ٹوٹنا لوگ سمجھتے ہیں اور ان سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے. انشاءاللہ کچھ ان چیزوں کا تذکرہ آپ کے سامنے آئے گا. سب سے پہلی چیز لکھیے، خارج من سبیلین، انسان کے اگلے اور پچھلے حصے سے جو بھی چیزیں خارج ہوتی ہیں ان سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. خارج من سبیلین عربی کے اندر جن کو کہا جاتا ہے کہ انسان کے جسم کے شرمگاہ کا جو حصہ ہوتا ہے، اگلا حصہ ہو یا پچھلا حصہ ہو، اس سے جو بھی چیزیں خارج ہوتی ہیں اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. اس میں پیشاب، پاخانہ، ہوا کا خارج ہونا، یہ تین چیزیں، اور اس کے ساتھ ایک چیز اور ایڈ کر لیں آپ، مزی. میں اس ورڈ کی تفصیل آگے بتاتا ہوں انشاءاللہ، چونکہ مجبوری ہے، ٹاپک ہے، بیان کرنا ضروری ہے، کیونکہ کئی بار لا علمی میں ہم لوگ غلطیاں کر بیٹھتے ہیں، اس لیے میں ان چیزوں کو بیان آپ کے سامنے کر رہا ہوں. خارج من سبیلین کے اندر ان چاروں چیزوں کو آپ لکھ لیجئے. اس کے بعد کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے خارج ہونے سے نہ صرف یہ کہ وضو بلکہ غسل بھی ٹوٹ جاتا ہے، اور اس میں آتا ہے منی کا خروج، حیض اور نفاس کا آنا. یعنی یہ چار بنیادی چیزیں جو میں نے بتائیں جن سے وضو ٹوٹتا ہے. اور ان کے بعد تین وہ چیزیں کہ جن کے خارج ہو جانے سے عورتوں میں حیض اور نفاس آ جائے تو، اور یا منی کا خروج جو مرد اور عورت دونوں کے اندر ہوتا ہے، اس سے وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے اور غسل بھی ٹوٹ جاتا ہے، یعنی غسل بھی نئے سرے سے کرنا ہوتا ہے. تو چاہیں تو ان تین کو الگ لکھیں، چاہیں ان میں شامل کر لیں، پر اس کے آگے یہ لکھ لیں کہ اس سے غسل اور وضو سب ٹوٹ جاتا ہے. تو بنیادی چیز خارج من سبیلین، انسان کی شرمگاہ کے اگلے اور پچھلے حصے سے جو بھی چیزیں نکلتی ہیں اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. اب اس کے بعد انسان کو دوبارہ وضو بنانا ہوگا. اب جن چیزوں کا میں نے تذکرہ کیا ان میں ایک ڈیٹیل آپ لکھ لیجئے گا، اس میں یہ ورڈ لکھ لیجئے گا کہ منی کا خارج ہونا یا حیض اور نفاس کا آنا، اس سے وضو اور غسل دونوں ٹوٹ جاتے ہیں. پر کچھ اور ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو اس کے علاوہ بھی، ایسا پانی جو انسان سے خارج ہوتا ہے، ان کی ہلکی سی آپ ڈیٹیل لکھ لیں، کبھی یہ ورڈ آپ کو سننے بولنے میں آئے تو پتہ ہونا چاہیے. ایک ہوتا ہے مزی، وہ سفید پانی جو شہوت کی وجہ سے خارج ہوتا ہے. منی ایک الگ چیز ہے کہ انسان خواب کے اندر کچھ دیکھ لیتا ہے یا بیوی سے جب ملاقات کرتا ہے تو اس کے اندر یہ پانی خارج ہوتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا مائن دافق. یہ کچھ چھلتا ہوا پانی ہوتا ہے جو یا تو انسان کو خواب کی وجہ سے یا میاں بیوی جب ملاقات کرتے ہیں تب خارج ہوتا ہے. اس کے خارج ہونے سے انسان کا وضو اور غسل دونوں ٹوٹ جاتا ہے. پر اس کے علاوہ دو طرح کے پانی اور ایسے ہوتے ہیں جن کا ذکر شریعت مطہرہ کے اندر موجود ہے. ایک ہوتا ہے مزی، یہ وہ سفید پانی جو شہوت کی وجہ سے نکلتا ہے. اگر انسان شہوت کی باتیں کرتا ہے یا بیوی کے ساتھ رہتا ہے
اس سے بوسو کنار کرتا ہے تو اس حالات کے اندر کبھی یہ پانی خارج ہو جاتا ہے. یہ منی کی طرح پانی نہیں ہوتا ہے پر اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. اور شریعت نے حکم دیا کہ انسان اپنی شرمگاہ کو دھوئے گا, اس جگہ کو دھوئے گا, کپڑے کو دھوئے گا اور اس کے بعد نیا وضو بنائے گا, جس کا ذکر صحیح بخاری حدیث نمبر 269 کے اندر موجود ہے. حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر سوال کیا کہ میں رجل مضاء, مجھے بہت زیادہ مضی خارج ہوتی ہے تو میں کیا کروں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اپنی شرمگاہ کو دھو, اگر وہ چیز کپڑے پر لگ جائے تو کپڑے کو دھو اور نئے سرے سے وضو بنا لو. مطلب اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس ڈیٹیل کو آپ سمجھ چکے ہوں گے. میں نے 4 چیزیں شروع میں بتائیں جن سے وضو صرف ٹوٹتا ہے, پھر 3 چیزیں بتائیں جن سے وضو اور غسل ٹوٹ جاتا ہے. منی کی خاصیت میں نے بتائی کہ اس کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ وہ پانی اچھل کر الگ طریقے سے نکلتا ہے, یا تو خواب کی وجہ سے یا میاں بیوی کے ملنے کی وجہ سے. اس کے علاوہ ایک پانی ہوتا ہے جس سے مزی کہا جاتا ہے, یہ سفید پانی ہوتا ہے, صرف شہوت کی وجہ سے, بیوی کے ساتھ رہنے کی وجہ سے, اس طرح کی باتوں کی وجہ سے سنتا ہے جب آدمی تو وہ پانی خارج ہو جاتا ہے. اگر وہ پانی خارج ہو جائے تو انسان کو اپنے جسم کے حصے کو بھی دھونا ہوگا, کپڑے کو بھی دھونا ہوگا اور نیا وضو بنانا ہوگا. پر ایک پانی اور ہوتا ہے جسے ودی کہا جاتا ہے. ودی ایک ایسا لیسدار مادہ ہوتا ہے جو اکثر پیشاب کے بعد لوگوں کو خارج ہوتا ہے. ایک لیسدار مادہ ہوتا ہے جو پیشاب کے بعد لوگوں کو خارج ہوتا ہے, اسے ودی کہا جاتا ہے. تو چونکہ اس کا معاملہ عام طور پر پیشاب کے بعد ہوتا ہے تو اس کے بعد وضو بنانا ہی ہوتا ہے انسان کو. تو یہ 3 طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. اب یہ پوائنٹ نمبر 1 چل رہا ہے ہمارا, جس کے اندر میں نے ساری چیزیں ذکر کی. نواقض الوضو, وضو ٹوٹنے والی چیزیں جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. نمبر 2 بے ہوشی کا ہو جانا. بے ہوشی کا ہو جانا, ایسی بے ہوشی جس میں انسان کو یہ خیال نہ ہو کہ میرے جسم کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, میں کہاں لیٹا ہوں, کہاں بیٹھا ہوں. اگر ایسی بے ہوشی ہو جائے تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے. نمبر 3 نیند سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. گہری نیند اگر انسان نے لے لی, گہری نیند کے اندر اگر انسان چلا گیا تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. نمبر 4 شرمگاہ کو بنا حائل کے چھونے سے, یعنی بیچ میں کپڑا نہ ہو, ڈائریکٹ اگر شرمگاہ کو ہاتھ لگا دیا جائے بنا حائل کے تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے. صحیح الجامع حدیث نمبر 6555. اس سلسلے کے اندر چونکہ اختلاف موجود ہے, بعض احادیث کے اندر نہ ٹوٹنے کا ذکر ہے تو اس کو اس پر محمول کیا گیا کہ اگر کپڑے کا حائل بیچ میں ہو, یعنی کپڑے کے اوپر اگر ہاتھ لگا دیا جائے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے, پر کپڑا اگر بیچ میں نہ ہو اور آدمی ہاتھ لگا لے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. دلیل صحیح الجامع حدیث نمبر 6555. اللہ کے نبی کا فرمان من مس فرجہ فلیتوضا وضوءہ للصلاۃ, کہ اگر کوئی انسان اپنی شرمگاہ کو چھو لے تو ویسا ہی وضو بنائے جیسے نماز کے لیے وضو بناتا ہے, تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. نمبر 5 اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. گرچہ اس سلسلے کے اندر بھی علماء کرام نے اختلاف کیا ہے, اس سلسلے میں بھی اختلافات رہے ہیں, پر زیادہ راجح یہی پتہ چلتا ہے کہ اونٹ کا گوشت کھانے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے. سنن ابو داؤد حدیث نمبر 184. اس سلسلے کے اندر میں کلیئر بتا رہا ہوں کہ اختلاف موجود ہے, پر زیادہ راجح یہی لگتا ہے, احوط یہی لگتا ہے کہ جب چیز کا ذکر موجود ہے تو اگر ایسا کر لیا ہے, کھا لیا ایسا گوشت, تو آدمی کو وضو بنا لینا چاہیے. اب یہ تو ہوئی وہ چیزیں جن سے وضو ٹوٹتا ہے. میں سمجھتا ہوں باتیں کلیئر آپ کو سمجھ میں آئی ہوں گی جو میں نے اوپر بتائیں, لیکن بہت ساری ایسی چیزیں ہمارے سماج کے اندر مشہور ہے کہ جن کے بارے میں لوگ سمجھتے ہیں اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. میں اس کا بھی تذکرہ کر دوں. میں نے آپ کو نواقض الوضو بتا دیے, خارج من سبیلین, سبیلین سے نکلنے والی چیزیں 4 چیزیں الگ بتائیں, پھر اس کے بعد میں نے آپ کے سامنے منی کا, حیض کا, نفاس کا ذکر کیا, پھر اس کے بعد میں نے آپ کو ودی مزی کا بھی فرق بتایا اور ان کا میننگ بتا دیا. اب اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا بے ہوشی کا ہو جانا, پھر نیند کا آ جانا, پھر شہوت سے شرمگاہ کو چھونا بنا ساتر کے, بنا حائل کے, اور اس کے بعد اونٹ کا گوشت کھا لینا. ان چیزوں سے وضو, ٹھیک ہے, وضو ٹوٹ جاتا ہے. اب وہ چیزیں جن سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے, یہ ہیڈنگ بنا لیں آپ,
کیونکہ ہمارے سماج کے اندر کچھ چیزیں ایسی مشہور ہیں کہ جن کے بارے میں لوگ سمجھتے ہیں کہ اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے. ان چیزوں کا بھی ہم جان لیں, سمجھ لیں, تاکہ اس سلسلے کے اندر ہم کنفیوز نہ ہو اور ہم سے کوئی کہے تو ہم اسے بتا سکیں. وہ چیزیں جن سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے. نمبر 1, خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا. بہت مشہور ہے, ذرا سا کٹ لگ جائے, خون نکل جائے تو کہا جاتا ہے وضو ٹوٹ گیا. تو خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے, کیونکہ اس سلسلے کے اندر جو روایت آتی ہے مسند احمد کی, وہ ضعیف روایت ہے. مسند احمد میں ایک روایت ہے خون نکلنے پر وضو ٹوٹنے کا, جس میں ذکر ہے, اور وہ روایت ضعیف ہے. نمبر 2, بیوی کو چھو لینے سے وضو نہیں ٹوٹتا. نمبر 3, یہ بھی ایک بہت مشہور مسئلہ ہے کہ اگر ماں ہے, اس کے چھوٹے بچے ہیں, اب ان نے کچھ اگر یعنی حاجت ہو گئی, بچوں کو گندگی ہو گئی, اب ماں اسے دھلا رہی ہے, اس کی شرمگاہ کو چھو رہی ہے, تو کہتے ہیں ماں کا وضو ٹوٹ گیا. ایسا شریعت کے اندر موجود نہیں ہے. بچے کی شرمگاہ جس کا مقصد ہوتا ہے اس کی صفائی, اگر وضو کی حالت میں ماں نے اس کو دھلا دیا تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا. نمبر 4, کئی لوگوں کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ پیشاب کرنے کے بعد انہیں قطرے خارج ہو جاتے ہیں. کئی بار ایسا محسوس ہوتا ہے, اور کئی بار یہ شیطان کی وجہ سے بھی ہوتا ہے. اگر آپ احادیث کو دیکھیں گے تو احادیث کے اندر اس کا تذکرہ ہے کہ ایک شیطان ایسا ہوتا ہے جو انسان کو طہارت کے معاملے میں کنفیوز کرتا ہے, شک میں ڈالتا ہے. وضو پورا بنا لیں تو ایسا لگتا ہے کہ یا تو ہوا خارج ہو گئی یا پیشاب کے قطرے گر گئے. اسے بار بار کنفیوز کرتا ہے, آدمی بار بار وضو بناتا ہے, جبکہ اگر کسی کو پیشاب کے قطرے کی پرابلم ہے اور بار بار گرتے ہیں, بس وہ ایک بار وضو بنا لے, اس سے نماز پڑھ لے, اب اسے بار بار وضو بنانے کی ضرورت نہیں. شرط صرف اتنی ہے کہ ہر نماز کے لیے اسے الگ وضو بنانا پڑے گا. اس میں کلیئر لکھیے گا آپ کہ پیشاب کے قطرے سے یہ مراد نہیں کہ پیشاب ہی آ رہا ہے آدمی کو تو وضو نہیں ٹوٹے گا. وہ قطرے کی پرابلم جو لوگوں کو ہوتی ہے, بیماری جو ہوتی ہے, اس کا تذکرہ ہے اس کے اندر, کہ اگر کسی کو یہ پرابلم ہے کہ بار بار قطرے خارج ہو جاتے ہیں, تو صورت کے اندر اگر وہ ایک بار وضو بنائے تو ایک نماز پڑھ سکتا ہے, بار بار وضو بنانے کی ضرورت نہیں, بس اس کو ہر نماز کے لیے الگ وضو بنانا پڑے گا. اس کے بعد 5ویں نمبر پر اونگ آ جانا. گہری نیند نہ آئے, بیٹھے بیٹھے اچانک جھپکی آ جائے, اونگ آ جائے, اس سے وضو نہیں ٹوٹتا. میں نے شروع میں آپ کو بتا دیا کہ میں ان چیزوں کی بہت زیادہ دلیلیں آپ کو نہیں لکھوا رہا ہوں کہ آپ کنفیوز ہو جائیں, پریشان ہو جائیں. میں صرف اشارے کر رہا ہوں, باتیں بتا رہا ہوں, پوائنٹس بتا رہا ہوں, ہے نا. اونگ آنے کا ذکر حدیث کی کئی کتابوں کے اندر موجود ہے کہ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرتے ہیں نماز کے لیے, کئی بار ہمیں اونگ آنے لگ جاتی, پھر آ کر آپ ہمیں نماز پڑھاتے اور ہم اسی حالت کے اندر نماز پڑھا کرتے تھے. تو گہری نیند آنے سے وضو ٹوٹتا ہے, اونگ آ جائے اس سے نیند وضو نہیں ٹوٹتا ہے. نمبر 6, ایسا آدمی جس کے لیے پانی کا استعمال ہی نہ ہو. بھئی پانی استعمال ہی نہیں کر سکتا ہے وہ. کئی لوگ اتنی شدت برتتے ہیں اس معاملے کے اندر بھی, بیمار ہیں, آزار ہیں, پٹیاں لگی ہوئی ہیں, اس صورت میں بھی بولتے ہیں وضو بناؤ. تو ایسا آدمی تیمم کر سکتا ہے. میں اس کو وضو نہ کرنے کے اندر ذکر کر رہا ہوں کیونکہ اس میں شدت لوگ بہت برتتے ہیں, اس لیے کہ اگر پانی کے استعمال سے نقصان ہو, دقت ہو, تو آدمی تیمم کر سکتا ہے. نمبر 7, استحاضہ. اگر کسی عورت کو استحاضہ کی پرابلم ہے تو اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا. مطلب چونکہ اس سلسلے کے اندر بہت زیادہ اختلاف ہے, اس لیے ان چیزوں کو میں کلیئر کر رہا ہوں آپ کے سامنے. اب استحاضہ کسے کہا جاتا ہے, پوائنٹ نمبر 7 کے اندر آپ نیچے ہی لکھ لیجئے گا. وہ کالا گندا بدبودار خون, استحاضہ سے وضو نہیں ٹوٹتا. اب اس کے نیچے لکھ لیجئے گا, استحاضہ کا میننگ نہیں بتا رہا ہوں میں, لائن بتا رہا ہوں, لائن لکھ لیجئے. وہ کالا گندا بدبودار خون جو عورتوں کو مہینے میں اپنے فکس وقت کے اوپر 7 دن تک چلتا ہے, اسے حیض کہا جاتا ہے, اور اس سے غسل اور وضو دونوں ٹوٹ جاتا ہے. اس صورت کے اندر نہ نماز ہوتی ہے اور نہ روزہ ہوتا ہے. لیکن اگر 7 روز کے بعد بھی خون خارج ہوتا ہے اور وہ اس طرح کا خون نہ ہو تو اسے استحاضہ کہا جاتا ہے.
یہ فرق سمجھ لیجئے گا دونوں کے اندر، کیونکہ کئی ہمارے یہاں بہنیں ایسی ہیں جو اس مسئلے کو نہیں جاننے کی وجہ سے حیض سے فارغ ہونے کے بعد بھی نمازیں نہیں پڑھتی ہیں. ان کو یہ لگتا ہے ابھی کنٹینیو چل رہا ہے، 10 دن ہو گئے، 12 دن ہو گئے، 15 دن ہو گئے، جبکہ عام طور پر 7ویں دن پر حیض کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور اس کی پہچان بتائی گئی ہے، اس کے خون میں فرق ہوتا ہے. تو اس چیز کو سمجھ کر ایک عورت کو اس پر عمل کرنا چاہیے. اگر کسی کو وہ کالا گندا بدبودار خون جو 7 روز تک زیادہ سے زیادہ کم سے کم 3 دن تک آتا ہے، اگر وہ چل رہا ہے تو اس حالت میں نہ نماز ہے نہ روزہ ہے. پر اگر استحاضہ کا خون ہو، ایسا خون جو اس خون سے الگ ہو، 7 دن گزر چکے ہوں، تو اب اس حالت کے اندر عورت کو نماز پڑھنی ہے. بس یہ ہے کہ ہر نماز کے لیے الگ وضو بنانا پڑے گا، ہر نماز کے لیے الگ وضو بنانا پڑے گا. یعنی ایک وضو سے وہ 2-4 نماز نہیں پڑھیں گے. سیم مسئلہ ہے پیشاب کے قطرے خارج ہونے والے کے لیے بھی اور استحاضہ والے کے لیے بھی، کہ وہ ایک وضو سے ایک ہی نماز پڑھ سکتے ہیں، ایک وضو سے 2-4 نماز نہیں پڑھ سکتے. اس کا ذکر جامع الصغیر روایت نمبر 765 کے اندر موجود ہے. جامع الصغیر روایت نمبر 765 کے اندر ذکر موجود ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک عورت نے آ کر سوال کیا تو کہا کہ یقیناً جو حیض کا خون ہوتا ہے وہ کالا بدبودار خون ہوتا ہے جو پہچان لیا جاتا ہے. جب وہ خون آئے تو تم نماز نہ پڑھو، اگر دوسرا خون آئے تو تم وضو بناؤ اور نماز پڑھو، کیونکہ وہ ایک خون ہے. تو شریعت مطہرہ نے دیکھیے نا، یعنی الحمدللہ ہم اس اسلام کو مانتے ہیں، ہم اس اسلام پر عمل کرتے ہیں جس میں اللہ رب العالمین نے کسی میدان کے اندر، کسی چیز کے اندر ہمیں خالی نہیں چھوڑا. ہر چیز کی ڈیٹیل الحمدللہ ہمیں بتائی تاکہ ہم پریشان نہ ہو، وضو سے نماز سے دور نہ ہو. تو اس چیز کو ایک عورت کو سمجھنا چاہیے کہ استحاضہ کا جو خون ہوتا ہے وہ الگ ہوتا ہے، حیض کا خون الگ ہوتا ہے. استحاضہ کا اگر خون 7 دن کے بعد بھی آ رہا ہے اور اگر وہ الگ خون ہے، کلر الگ ہے، بدبو نہیں ہے، تو اب عورت نماز بھی پڑھے گی، بس ہر نماز کے لیے الگ وضو بنائے گی. اور اگر حیض کا خون ہے تو اسے نہ نماز پڑھنا ہے نہ اس وقت کے اندر روزہ رکھنا ہے. یہ فرق آپ سمجھ گئے ہوں گے انشاءاللہ. نمبر 8، ہوا خارج ہونے کا شک ہونا. ہوا خارج ہونے کا شک ہونا. میں نے جیسے شروع میں آپ کو بتایا کہ ایک شیطان ہے جو انسان کو طہارت کے معاملے میں کنفیوز کرتا ہے، شک کے اندر ڈالتا ہے اور بار بار وضو منواتا ہے، بار بار نماز سے دور کرتا ہے. تو ہوا خارج ہونے کا شک ہونے پر وضو نہیں ٹوٹتا. جسے کئی بار محسوس ہوتا ہے پیٹ کے اندر آوازیں آنے لگتی ہے تو انسان کو یہ لگتا ہے میرا وضو ٹوٹ گیا. تو وضو کب تک نہیں ٹوٹتا؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 137. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم میں سے کسی کو ہوا خارج ہونے کا شک ہو تو وہ تب تک نماز نہ توڑے جب تک کہ آواز نہ سن لے یا اسے بدبو محسوس نہ ہو جائے. تب تک نماز نہ توڑے. کئی لوگوں کو نماز میں بھی کنفیوژن ہوتا ہے طہارت کے معاملے میں. نماز پڑھ رہے ہیں، لگتا ہے ہوا خارج ہو گئی، نماز چھوڑ کر جاتے ہیں، وضو بناتے ہیں، پھر پڑھنے آتے ہیں، کیونکہ شیطان تو چاہتا ہی نہیں ہے نا کہ آپ اللہ کے قریب آئیں، اللہ کی عبادت کریں، اس لیے وہ آپ کو کنفیوز کرتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم میں سے کسی کو ہوا خارج ہونے کا شک ہو تو جب تک کہ اسے آواز سنائی نہ دے دے ہوا خارج ہونے کی یا بدبو نہ آ جائے تب تک وہ نماز نہ چھوڑے. اس کا وضو باقی ہے، وہ اسی حالت کے اندر نماز پڑھ سکتا ہے. تو یہ کچھ وہ بنیادی چیزیں ہیں جو ہمارے سماج کے اندر مشہور ہیں کہ ان عمل کو کرنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. میں نے اس کو کلیئر کیا کہ اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، اس سے وضو ٹوٹنے کے اندر کوئی مسائل نہیں ہے. تفصیل کے ساتھ میں نے اس مسئلے کو آپ کے سامنے پورا ذکر کر دیا. پھر بھی اگر اس میں کوئی چیز مجھ سے چھوٹ گئی نواقض الوضو کے اندر تو وہ میری کمی ہے، اور مکمل ہے تو اللہ کی تعریف ہے انشاءاللہ. نیکسٹ ٹاپک ہے ہمارا غسل. آج کا ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہے غسل. اب سب سے پہلے غسل کہا کسے جاتا ہے؟ پورے جسم کے اس طریقے سے دھونے کو یا جسم کو پوری طرح ایسے دھونا کہ اس سے گندگی زائل ہو جائے اسے غسل کہا جاتا ہے. پورے جسم کو اس طریقے سے دھونا کہ اس سے گندگی زائل ہو جائے، ختم ہو جائے، اس عمل کو غسل کہا جاتا ہے اصطلاح کے اندر. کیونکہ لغت میں تو غسل کا مطلب ہوتا ہے صرف دھونا، کوئی بھی چیز دھونا مطلب غسل کہا جائے گا. پر اصطلاح کے اندر غسل جب ہم بولتے ہیں، غسل کا ورڈ یوز کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ پورے بدن کو اس طریقے سے دھونا کہ اس سے گندگی زائل ہو جائے، اسے غسل کہا جاتا ہے.
یہ غسل کا عمل ہے، اسے غسل کہا جاتا ہے. اب اس کے بعد اگلا پوائنٹ یہ لکھیے گا کہ غسل کب واجب ہوتا ہے. غسل کب واجب ہوتا ہے؟ غسل کا میننگ اگر آپ سمجھ گئے تو آپ لکھیں گے غسل کب واجب ہوتا ہے. تو اس میں پوائنٹس آئیں گے، آپ لکھ لیجئے. نمبر 1 جنابت، جنابت نیند میں یا بیداری میں منی کا خارج ہونا، جماع سے یا بنا جماع کے، اسے جنابت کہا جاتا ہے. نیند میں یا بیداری میں جاگتے ہوئے منی کا خارج ہونا، چاہے جاگتے ہوئے جماع کر کے کیا جائے یا نیند کے اندر، خواب کے اندر ہو جائے، احتلام بھی جس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس سے غسل ٹوٹ جاتا ہے، غسل کرنا پڑتا ہے. اس کے بعد بیداری میں اگر شہوات کے ذریعے منی خارج ہو رہی ہے، جماع کے ذریعے یا بنا جماع کے، شہوت سے اگر منی خارج ہو رہی ہے تو غسل واجب ہو جائے گا. اور نیند کے اندر اگر احتلام ہو جائے تو بھی اس کے اوپر غسل واجب ہو جاتا ہے. اس میں ورڈ احتلام بھی یوز کر لیجئے گا، لکھ لیجئے گا تاکہ آپ کنفیوز نہ ہو، کیونکہ حدیث کی کتابوں کے اندر یا اردو کی کتابوں کو جب آپ پڑھیں گے تو احتلام کا ورڈ بھی اس کے اندر آتا ہے. تو جنابت کہا جاتا ہے نیند میں یا بیداری میں منی کا خارج ہو جانا، چاہے جماع کے ذریعے چاہے بنا جماع کے ہو، اس سے غسل واجب ہو جاتا ہے. نمبر 2 حیض اور نفاس کے آ جانے پر غسل واجب ہو جاتا ہے. یعنی اگر کسی عورت کو حیض آ گیا یا نفاس آ گیا تو اس کا غسل ٹوٹ جائے گا. اب جب بھی وہ پاک ہوگی اسے کیا کرنا ہوگا؟ غسل کرنا ہوگا. اس کی دلیل آپ چاہیں تو لکھ لیں، صحیح بخاری حدیث نمبر 306، صحیح بخاری حدیث نمبر 306. کیونکہ حیض اور نفاس کی مدت جب پوری ہو جاتی ہے، جب اس سے پاک ہو جاتی ہے عورت، تو غسل اس پر واجب ہوتا ہے. صحیح بخاری کے اندر اس کا ذکر ہے کہ جب اس عمل سے تم فارغ ہو جاؤ، جب اس معاملے سے فارغ ہو جاؤ، فغسلی وصلی، اس کے بعد غسل کرو اور نماز پڑھو. صحیح بخاری کے اندر اس کا تذکرہ موجود ہے. نمبر 3 موت، موت سے غسل واجب ہو جاتا ہے. کسی کا انتقال ہو جائے تو غسل واجب ہو جاتا ہے، اسے غسل دیا جاتا ہے. اور نمبر 4 جب کوئی کافر اسلام کے اندر داخل ہوتا ہے تو اس پر غسل واجب ہو جاتا ہے. جب کوئی کافر اسلام میں داخل ہوتا ہے تو اس پر غسل واجب ہو جاتا ہے. یہ تو ہوا غسل واجب کب ہوتا ہے. اب آپ یہاں لکھ لیں غسل مستحب کب ہوتا ہے، یعنی کرنا چاہیے آدمی کو، لیکن واجب نہیں بول سکتے، پر کرنا چاہیے، ثواب بہت زیادہ ملتا. مستحب کب ہوتا ہے؟ مستحب کا مطلب ہوتا ہے کہ نہ کرنے پر گناہ تو نہیں ہے، پر کرنا چاہیے آدمی کو. غسل مستحب کب ہو جاتا ہے؟ مستحب مطلب کرنے پر ثواب، نہ کرنے پر گناہ نہیں، پر عمل کرنا چاہیے آدمی کو. اب اس میں مستحب کے اندر لکھ لیجئے نمبر 1 جمعہ کے دن، جمعہ کے دن. نمبر 2 میت کو غسل دینے کے بعد، جیسے اگر آپ نے میت کو غسل دیا ہے تو غسل دینے والے کو بھی غسل کر لینا چاہیے، مستحب ہے، اس کے لیے ضروری نہیں ہے. میت کو غسل دینے کے پہلے، وہ دینے کے بعد، سوری. نمبر 3 حج یا عمرے کا احرام پہننے کے پہلے، حج یا عمرے کا احرام پہننے کے پہلے. نمبر 4 عیدین کے دن غسل کرنا. عیدین یعنی دونوں عید جو ہوتی ہے نا، دونوں عید کے دن غسل کرنا. اب یہ مستحب غسل میں سب آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ غسل جو مستحب ہوتے ہیں، یعنی جن کے کرنے پر ثواب ہوتا ہے، نہ کرنے پر گناہ نہیں ہوتا ہے، پر کرنا چاہیے، وہ غسل میں نے آپ کو بتایا کہ کون کون سے غسل ہیں. اب جیسے ہم نے وضو کے اندر لکھا تھا
کہ وضو کے فرائض کیا ہیں، سنن کیا ہیں اور مکروہات کیا ہیں، ویسے ہی غسل کے اندر بھی فرائض بھی ہوتے ہیں، سنن بھی ہوتے ہیں اور مکروہات بھی ہوتے ہیں. تو پہلے ہم لکھیں گے غسل کے فرائض. غسل کے فرائض. نمبر 1 نیت، کیونکہ نیت تو ہر عمل کے اندر ہوتی ہے تو اس میں بھی ہوگی. اس کے بعد پورا بدن دھونا، یہ فرائض میں سے، مطلب پورا بدن گیلا ہونا چاہیے اور پورا بدن دھلنا چاہیے. اور نمبر 3 بالوں کا خلال کرنا، یعنی اگر بال ہیں بڑے ہیں، اگر گہرے ہیں گھنے ہیں تو اس کا خلال کرنا پڑے گا آپ کو، یعنی اتنا گیلا کریں کہ اندر جڑوں تک پانی چلا جائے. بالوں کا خلال کرنا. اب سنت لکھیے. غسل کی سنتیں: بسم اللہ پڑھ کر شروع کرنا، غسل کے پہلے 3 بار ہاتھ دھونا، غسل کے پہلے 3 بار ہاتھ دھونا. نمبر 3 شرمگاہ کو دھونا، یعنی سب سے پہلے شرمگاہ کو دھونا. اور نمبر 4 وضو بنانا. بسم اللہ 3 بار پہلے ہاتھ دھوئے، شرمگاہ کو دھوئے اس کے بعد، اور وضو بنائے. وضو بنانا. اب غسل میں مکروہات کیا ہے؟ وہ کون سا عمل ہے جو ناپسندیدہ ہے، نہیں کرنا چاہیے؟ تو مکروہات کے اندر لکھیے. نمبر 1 حد سے زیادہ پانی بہانا. حد سے زیادہ پانی بہانا جو ہمارے سسٹم ہے، شاور چالو کیا، کھڑے ہو گئے، کوئی مسئلہ نہیں، گرم پانی آ رہا ہے، ٹھنڈک کا موسم ہے، چلنے دو، بہنے دو، کوئی دقت نہیں، جبکہ آپ کو اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہوگا. اللہ تعالیٰ آپ سے اس پانی کے بارے میں بھی سوال کرے گا. نمبر 2 گندی جگہ پر غسل کرنا. ایسی جگہ پر غسل کر رہے ہیں جہاں پہلے سے گندگی پڑی ہو، اس جگہ سے چھینٹے اڑیں گے، آپ پر لگیں گے، ایسی جگہ غسل کرنا پسندیدہ نہیں ہے. اور کھلے کے اندر غسل کرنا یہ بھی مکروہ ہے، یعنی آپ کھلی جگہ پر اگر غسل کر رہے ہیں تو سطر ہونا چاہیے، اتنا کہ آپ کے جسم کو ڈھانکنے والا ہو، الگ ایریا ہو، الگ ہٹ کے آپ کریں. جتنا ہو سکے چھپ کر ایک مومن کو اپنی عزت کی حفاظت کے ساتھ، اپنے بدن کی حفاظت کے ساتھ غسل کرنا چاہیے. کھلی جگہ پر غسل کرنے کے اندر لکھ لیجئے ایسی جگہ کہ جہاں پر آپ کا جسم آپ چھپا نہ سکیں. یعنی کھلی جگہ سے ایسا مطلب نہیں کہ حرام بول دیں ہم اس کو، پر مکروہات میں سے ہے آدمی کو سطر پوری چاروں طرف یا تو دیوار ہو یا کوئی چیز ہو وہیں پر غسل کرنا چاہیے. اب اس کے بعد ہیڈنگ رہے گی غسل کا طریقہ کیا ہے. میں کہہ رہا ہوں نا، کئی ایسے موقع پڑے کہ جہاں پر ہم نے پوچھا لوگوں سے کہ غسل کا طریقہ کیا ہے، گنتی کے لوگ بتا پاتے ہیں کہ غسل کا اسلامی طریقہ کیا ہے، اور اس کے بعد بھی وہ مسلمان ہیں الحمدللہ، اپنے آپ کو دیندار بولتے ہیں، اپنے آپ کو دین جاننے والا بولتے ہیں، انہیں غسل تک کا طریقہ پتا نہیں ہے. تو غسل کا طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے تو آپ نیت کریں گے کہ اللہ تعالیٰ میں اس نیت سے غسل کر رہا ہوں کیونکہ میرا مقصد طہارت ہے، پاکیزگی ہے، اس کے لیے میں کیا کر رہا ہوں؟ غسل کر رہا ہوں. تو سب سے پہلے نمبر 1 پر کیا آئے گی؟ نیت. اب نمبر 2 جب آپ غسل شروع کریں گے سب سے پہلے اپنے ہاتھوں کو اچھی طریقے سے 3 بار دھونا، 3 بار اپنے ہاتھوں کو دھونا. اب یہ چاہے غسل مطلب جنابت کا ہو، ناپاکی والا ہو، یا نارمل غسل ہو، ہر غسل کو اسی طریقے سے کرنا چاہیے. جنابت کا ہے تب تو کرنا ہی اس طریقے سے، عام غسل بھی ہو تو ایسے ہی کرنا چاہیے. نیت کر لی، ہاتھوں کو 3 بار اچھی طریقے سے دھو لیا. نمبر 3 شرمگاہ کو اچھی طریقے سے دھونا، پانی ڈال کر دھونا، صابن وغیرہ کا استعمال کرتے ہیں اس سے پہلے اچھی طرح شرمگاہ کے حصے کو دھونا. اس کے بعد وضو بنانا، جو کل میں آپ کو طریقہ پورا بتا چکا ہوں، مکمل وضو بنانا چاہیے، مکمل پورا وضو. ہاتھ دھو لیے،
شرمگاہ کو اچھی طرح دھو لیا. اب اس کے بعد آپ پورا باقاعدہ وضو بنائیں اچھی طریقے سے جیسے وضو بنایا جاتا ہے. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ برہنہ ہو کر وضو بنا رہے ہیں, کپڑے میں وضو بنا رہے ہیں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. وضو بنانا ہے آپ کو, مکمل وضو بنائیے. اب جب وضو ہو گیا اس کے بعد سب سے پہلے بدن کے سیدھے حصے پر پانی ڈالا جائے. بدن کے سیدھے حصے پر پانی ڈالا جائے. نمبر 5 کے اندر لکھیے گا, پہلے بدن کے سیدھے حصے پر پانی ڈالا جائے, پھر الٹے حصے پر ڈالا جائے. سیدھے حصے پر ڈالا جائے پہلے, پھر الٹے حصے پر ڈالا جائے, اور پھر سر پر سے پانی لیتے ہوئے اچھی طرح رگڑ کر پورے جسم کو دھویا جائے. سر پر پانی ڈالتے ہوئے پورے جسم کو اچھی طریقے سے دھویا جائے. یعنی آپ جسم کے پہلے سیدھے حصے پر پانی ڈالیں گے, پھر الٹے حصے پر پانی ڈالیں گے, پھر اوپر سر کی طرف سے پانی ڈالتے ہوئے اچھی طریقے سے رگڑ کر پورے جسم کو, ہر جڑوں کو, ہر سوکھی جگہ کو گیلا کرنا ہے. اس طریقے سے جنابت کا بھی غسل ہوتا ہے اور نارمل غسل بھی ہوتا ہے. اسی طریقے سے غسل کرنا چاہیے. اگر آپ نے یہ غسل کا طریقہ پورا اپنایا اور پہلی مرتبہ شرمگاہ دھونے کے بعد جب دوبارہ بدن پر پانی ڈالا, آپ نے شرمگاہ کو چھوا نہیں, تو اسی وضو سے اب آپ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں, کوئی مسئلے والی بات نہیں. کیونکہ آپ نے وضو بنایا تھا, پہلے شرمگاہ کو دھویا, وضو بنایا, پھر جسم کے اوپر پانی ڈالا. اب اگر پانی ڈالنے کے بعد دوبارہ آپ نے شرمگاہ کو نہیں چھوا ہے تو اسی وضو سے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. اب صرف یہاں پر ایک پوائنٹ لکھ لیجئے گا, ایسی عورتیں جن کے بہت گھنے بال ہو, ٹائٹ چوٹی بندی ہو, وہ کیا کریں؟ ایسی عورتیں جن کے بہت زیادہ گھنے بال ہوں اور ٹائٹ چوٹی بندی ہو, وہ کیا کریں؟ تو وہ اپنے سر پر چلو لے کر تقریباً 3 بار پانی ڈالے گی, سر کی جڑوں کو پورا گیلا کرے گی. یعنی سر کی جڑیں تو پوری, یعنی کھوپڑی جو ہماری ہوتی ہے, سر جو ہمارا ہوتا ہے, چلو میں اچھا گاڑھا پانی لے کر کم سے کم اسے پورا گیلا کرنا پڑے گا. اگر چوٹی نہ بھی کھولے تو کم سے کم سر کی جڑوں کو تو پورا گیلا کرنا پڑے گا. یہ اس کے لیے اجازت ہے, عورت کے لیے صرف, کہ وہ چلو سے پانی لے اچھی طریقے سے اور پورے سر کو اچھی طریقے سے گیلا کرے, یہ اس کے لیے ضروری ہے. اب غسل کا یہ مکمل طریقہ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ اندر گئے, سب سے پہلے نیت کی, ہاتھوں کو دھویا, اچھی طریقے سے شرمگاہ کو دھویا, پھر اس کے بعد وضو بنایا, وضو بنانے کے بعد سیدھی طرف پانی ڈالا, پھر الٹی طرف ڈالا, پھر سر کی طرف سے بہاتے ہوئے, صابن کا استعمال کرتے ہوئے اچھی طریقے سے پورے بدن کو دھو لیا. اس طریقے سے آپ کا غسل مکمل ہوتا ہے. اب یہاں پر ایک ہیڈنگ بنا لیجئے گا, جنابت کی حالت میں کیا چیزیں حرام ہوتی ہیں. جنابت مطلب آپ سمجھ گئے نا, جنابت کا مطلب ہے منی کا خارج ہونے والی جو ناپاکی ہوتی ہے, چاہے جماع سے ہو چاہے بنا جماع کے ہو. ایسے آدمی کو کہا جاتا ہے کہ جنابت کے اندر ہے. عورت ہو یا آدمی, جنبی کہا جاتا ہے عربی کے اندر, جنابت کہا جاتا ہے منی کا خارج ہونا. تو اس حالت میں کیا کیا چیزیں آپ نہیں کر سکتے؟ تو نمبر 1 نماز, نمبر 2 طواف, نمبر 3 قرآن کو چھونا, اور نمبر 4 مسجد میں جانا آنا. یہ چیزیں جنابت کی حالت میں جائز نہیں ہوتی ہیں. جنابت کی حالت میں آپ کو یہ عمل نہیں کرنا ہے. جنابت کی حالت میں یہ عمل اگر آپ کریں گے تو آپ کو گناہ ہو جائے گا, اس لیے یہ عمل آپ کو نہیں کرنا ہے. اسپیشلی عورتوں کے لیے آپ لکھ لیجئے, حائضہ پر کیا چیزیں حرام ہوتی ہیں, کیونکہ عورتوں کے ساتھ یہ کنٹینیو جڑا معاملہ ہے, ہر مہینے کا معاملہ ہوتا ہے, تو انہیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ ان کے لیے کیا چیزیں حرام ہوتی ہیں. تو حیض کی حالت میں حرام چیزوں میں لکھی ہے نماز, نمبر 2 روزہ, نمبر 3 طواف, نمبر 4 مسجد میں جانا, نمبر 5 قرآن کو چھونا, اور نمبر 6 ہم بستری کرنا, میاں بیوی کا ملنا. یہ چیزیں حالت حیض کے اندر ناجائز ہوتی ہیں.
لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ باقی ساری چیزیں اس پر حرام رہیں گی. وہ تسبیح کر سکتی ہے, اللہ کو یاد کر سکتی ہے, اللہ کا ذکر کر سکتی ہے, قرآن کو سن سکتی ہے, سننے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, سننا کوئی مسئلہ نہیں, دین کی بات کر سکتی ہے, لوگوں کو دین سکھا سکتی ہے. ایسا مطلب نہیں ہے کہ آدمی اس حالت کے اندر, اس یعنی کیفیت کے اندر, جو آپ کے پاس کیفیت ہے اس کیفیت کے اندر آپ کے اوپر صرف یہ ہے کہ وہ عبادتیں جو میں نے بتائی وہ حرام ہوتی ہے, پر اس کا مطلب آپ دوسری عبادت, کیونکہ عبادت تو کئی چیزیں ہوتی ہیں, آپ کسی کو بھلائی کا حکم دے وہ عبادت ہے, راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹانا عبادت ہے, صلہ رحمی کرنا, رشتہ داری نبھانا بھی, یہ ساری چیزیں جو اس کے اندر داخل ہیں اور وہ سارے عمل آپ کر سکتی ہیں. کیونکہ جنابت کا معاملہ جو ہے نا وہ الگ ہوتا ہے اور حیض کا معاملہ الگ ہوتا ہے. حیض کی ایک لمبی مدت ہوتی ہے, 7 دن تک کا ٹائم ہوتا ہے, اس کے اندر سارے معاملات ہوتے ہیں. اور جنابت جو ہوتی ہے اس کو آپ چاہیں تو 10 منٹ میں ختم کر سکتے ہیں. آپ کو منی خارج ہوئی, آپ نے غسل کیا, کام ختم, اس لیے اس سے کسی چیز پر فرق نہیں پڑتا ہے. بس اگر جنابت کی حالت میں ہو تو اس حالت میں آپ نماز نہیں پڑھ سکتے, پر اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو 6 دن انتظار کرنا پڑے گا. آپ نماز پڑھیں جیسے نہا لے. روزے کی حالت میں آپ ہیں اور اگر آپ کو کسی خیال کی وجہ سے, سونے کی وجہ سے منی خارج ہو گئی, روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا ہے, آپ روزے کو مکمل کریں گے, کیونکہ جنابت سے ان چیزوں پر فرق نہیں پڑتا ہے. لیکن حیض کا معاملہ اس سے الگ ہوتا ہے. حیض عورت کے اختیار میں نہیں ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقدر کردہ چیز ہے, تو اس میں اس کا اختیار نہیں ہے. لیکن ہمارے یہاں پر عام طور پر دیکھنے میں آتا ہے, اور میں نے اس پر ایک الگ سے آڈیو بھی بنائی ہے, میں بھی بھیجوں گا وہ انشاءاللہ آپ کو, کہ حیض کی حالت ہمارے یہاں خواتین ایسی سمجھتی ہیں آزادی کا دن, جو چاہے کرو, میوزک سنا جائے, گانے سنا جائیں, بالکل جو حرام جو نہیں کرتے تھے عام دنوں میں وہ کرا جائے, نیل پالش لگائی جائے, ہر حرام وہ اپنے لیے حلال سمجھ لیتے ہیں ان 7 دنوں کے اندر. لاپرواہی کی زندگی, ایسا کبھی نہ کیجیے, کیونکہ آپ نہیں جانتے ان 7 دنوں میں اگر موت آ گئی تو, اللہ تعالیٰ نے زندگی کا خاتمہ کر دیا تو, آپ کے حالات بگڑ جائیں تو, آپ بیمار ہو جائیں تو. اس لیے ایک مومن کو اپنا ہر حال, ہر کیفیت اللہ کی رضا پر گزارنا چاہیے. اور اس کے لیے دلیل میں نے اس میں دی ہے, صحیح بخاری کے اندر روایت موجود ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ کو حج کرنے گئی, حیض آ گیا, اب وہ رونے لگی تو اللہ کے نبی نے کہا کہ سنو, یہ ایک اللہ کی طرف سے عمل ہے جو تمہارے اوپر لازم ہے, عورتوں پر ہوتا ہے, کوئی دقت والی بات نہیں. افعلی ما یفعل الحاج, حاجی جو بھی کرتے ہیں وہ سارے عمل تم بھی کرنا, سوائے یہ کہ تم طواف مت کرنا. اب حاجی کیا کیا کرتا ہے, ذکر کرتا ہے, توبہ کرتا ہے, استغفار کرتا ہے, اللہ کو یاد کرتا ہے, وہ سارے عمل تم کرو, صرف طواف کرنا تمہارے لیے جائز نہیں ہے. تو اس لیے ان حالات کو اتنا برا سمجھتے ہوئے اپنے آپ کو بدلنا نہیں چاہیے, بلکہ اس کو سمجھنا چاہیے. اب ایک آخری پوائنٹ میں آپ کو بتا دوں کہ حیض کی مدت کتنی ہوتی ہے. حیض کی مدت کتنی ہوتی ہے؟ تو حیض کی مدت کے سلسلے میں گرچہ اختلاف موجود ہے, بلکہ پر راجح قول کے مطابق کم سے کم مدت 3 دن ہوتی ہے. یعنی 3 دن کے پہلے اگر کسی کو خون بند ہو جائے تو وہ نماز نہیں پڑھے گی, بلکہ کم سے کم 3 دن تو انتظار کرے گی, اس کے بعد وہ نماز پڑھے گی غسل کر کے. اور زیادہ سے زیادہ مدت عام طور پر 7 دن ہوتی ہے. کم سے کم مدت 3 دن ہوتی ہے, زیادہ سے زیادہ مدت 7 دن ہوتی ہے. اور 7 دن کے بعد بھی اگر خون چل رہا ہے اور خون کا کلر الگ ہے, اس کی بدبو نہیں ہے, تو وہ استحاضہ کا خون ہے, پھر اس میں سارے عمل عورت کو کرنا پڑیں گے, نماز ہو چاہے روزہ, ہر عمل اس کا شروع ہو جائے گا. تو حیض کی کم سے کم مدت 3 دن ہوتی ہے اور زیادہ سے زیادہ 7 دن ہوتی ہے. اس کے بعد اگر خون کا رنگ بدل جائے, بدبو ختم ہو جائے, تو عورت نماز بھی پڑھے گی اور روزہ بھی رکھے گی. اور نفاس کی جو مدت ہوتی ہے کم سے کم 10 دن اور زیادہ سے زیادہ 40 دن ہوتی ہے. نفاس کہا جاتا ہے اس خون کو جو بچہ پیدا ہونے کے بعد عورت کو جاری ہوتا ہے, بچہ پیدا ہونے کے بعد شروع ہوتا ہے, اسے نفاس کہا جاتا ہے. تو نفاس کی جو مدت ہے وہ کم سے کم 10 دن اور زیادہ سے زیادہ 40 دن ہوتی ہے. تو طہارت سے جڑے ہوئے تقریباً بڑے بڑے جو مسائل تھے وہ میں نے آپ کے سامنے ان 2 درسوں کے اندر ذکر کیے.
پھر بھی میں آپ کو پہلے ہی بتا دوں کہ یہ بہت ڈیٹیلنگ مسائل ہیں. صرف حیض کے مسائل کی اگر ہم بات کریں، نفاس کی بات کریں، نہ جانے کتنے مسئلے اس کے اندر آتے ہیں، پر میں نے صرف موٹے موٹے مسئلے، بنیادی مسئلے آپ کے سامنے رکھے تاکہ باتیں آپ کے سامنے کلیئر ہو جائے. تو کل سے آج تک ہم نے وضو کو پورا سمجھ لیا، کیفیت کو سمجھ لیا، نواقض الوضو کو سمجھ لیا، اس کے بعد کن چیزوں سے وضو نہیں ٹوٹتا یہ بھی سمجھ لیا. اس کے بعد ہم نے غسل کو جانا، غسل کے احکامات کو جانا، فرائض سنن مستحبات کو جانا، اس کے بعد مکروہات چیزوں کو جانا، پھر ہم نے کیفیت کو جانا کہ غسل کیسے کیا جائے، اور اخیر میں نے آپ کو بتایا جنبی پر کیا حرام ہے، حائضہ پر کیا حرام ہے، یہ مسائل آپ کو بتا دیے، اور حیض اور نفاس کی مدت کیا ہوتی ہے اس کا ذکر آپ کے سامنے آ گیا. اللہ رب العالمین ان تمام باتوں کو سمجھ کر ہمیں اپنے آپ کو طاہر اور پاکیزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، دین پر جمنے کی توفیق عطا فرمائے، حق اور حال دین کی باتوں کو لوگوں میں عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.